الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم۔ بزرگان محترم، برادران اسلام اور عزیز نوجوان ساتھیوں، اس وقت میں ہم جس ملک کے اندر رہتے ہیں، یہ ہمارا اپنا ملک ہندوستان، بھارت جو ملک ہے، اس ملک کے اندر مسلمان صدیوں سے رہتے آ رہے ہیں۔ اسلام کے دنیا میں آنے کے بعد سے بزرگان دین نے اور دین کے پیغام کو عام کرنے کا جذبہ رکھنے والے لوگوں نے ہندوستان کا رخ کیا، تاجر بن کر ہندوستان آئے اور اس طرح سے اسلام کے پیغام کو انہوں نے عام کیا۔ صدیوں سے یہاں اسلام کے ماننے والے رہتے اور بستے آ رہے ہیں اور یہ سلسلہ انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اور اس وقت میں مسلمانوں کو دین سے دور کرنے کے نئے نئے طریقے ایجاد کر رہے ہیں، نئے نئے انداز سے مسلمانوں کو دین سے دور کیا جا رہا ہے۔ یہ کوشش ہو رہی ہے کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو دین سے دور کیا جائے اور مسلمانوں کو مسجدوں سے دور کیا جائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمانوں کا جو تعلق ہے، مسلمانوں کی جو محبت ہے، اس کے اندر کمی پیدا کی جائے، اس کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ جب آدمی اسلام کا ماننے والا نہیں رہے گا، اسلام سے اس کا تعلق کمزور ہو جائے گا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت اس کے ہونی چاہیے اس میں کمی واقع ہو جائے گی، تو دھیرے دھیرے اسلام سے دور ہوتا چلے جائے گا، پھر اس کو اسلام سے بھٹکانا، دین سے بھٹکانا آسان ہو جائے گا۔ یہ کوششیں ہو رہی ہیں اور یہ آج سے نہیں ہے، روز اول سے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لوگ تھے جو بھٹکایا کرتے تھے اور نبوت کا دعویٰ بھی کیا کرتے تھے۔ مسلمہ کذاب ایک شخص گزرا ہے، اس نے دعویٰ کیا تھا کہ میں نبی ہوں، رسول ہوں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا خط آیا تھا، تو حضور نے جواب میں لکھا تھا کہ تو جھوٹا ہے، نبی نہیں ہے، اور اس کو قتل کیا گیا تھا۔ اور اسی طریقے سے بعض عورتوں نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا اور شروع سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے، لیکن مسلمانوں نے، اسلام کے ماننے والوں نے، اللہ والوں نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھنے والوں نے اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اس کے خلاف بولتے رہے اور سچائی کو پیش کرتے رہے، اسلام کو عام کرتے رہے۔ اور اس زمانے میں بھی ماضی قریب میں قادیانیوں کا جو سلسلہ ہے، یہ قادیان پنجاب کے اندر ایک دیہات ہے، ایک شہر ہے، اور وہاں پر ایک شخص
پیدا ہوا، اس نے دعویٰ کیا نبی ہونے کا، اور اس کے ماننے والے بہت سے پیدا ہو گئے، اور اس نے اپنے طور پر پیسے دے کر اور لالچ دلوا کر بہت سے لوگوں کے دین کو بدلنے کی کوشش کی۔ اس کا نام تھا مرزا غلام احمد، غلام احمد قادیانی، جو کافر تھا، کفر کی تبلیغ کرتا تھا۔ شروع میں تو وہ لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتاتا رہا، پھر آخر میں نبوت کا دعویٰ کیا، ذہین بڑا تھا۔ اور نبی جو ہوتا ہے، نبی کے اندر عیب نہیں ہوتا ظاہری اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے بھی کوئی عیب نہیں ہوتا، ظاہری اعتبار سے بھی کوئی عیب نہیں ہوتا۔ آنکھ ناک کے اچھے ہوتے ہیں، ہاتھ پیر کے اچھے ہوتے ہیں۔ کوئی نبی ہاتھ سے معذور، پیر سے معذور دنیا میں نہیں آئے، ایک آنکھ سے معذور ہو کوئی نبی نہیں آئے، لیکن مرزا غلام احمد قادیانی ایک آنکھ والا تھا، کانا تھا وہ۔ اس کے بارے میں ایک واقعہ مشہور ہے، لاہور کے اندر جا رہا تھا تو اس نے جس راستے سے گیا، ظاہر بات ہے کہ اسی راستے سے پلٹ کے آیا، تو بعد میں کہنے لگا کہ بھئی کیا بات ہے، آج بازار پورا بند ہے۔ جاتے وقت میں دیکھا تو ادھر کا بھی پورا بازار بند تھا، آتے وقت میں دیکھا تو ادھر کا بھی پورا بازار بند تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک طرف کی آنکھ نہیں تھی اس کی۔ جب ایک طرف کی آنکھ نہیں تھی تو اس کو نظر ہی نہیں آیا، تو سمجھا کہ بازار بند ہے۔ تو ایک آنکھ کا معذور تھا۔ ایسا معذور شخص نبی نہیں ہو سکتا، پیغمبر نہیں ہو سکتا۔ اور اس نے دعویٰ کیا کہ مجھے جس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی، اور اسی طریقے سے اس کی بھی شادی ہوگی، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے مجھے حکم ملا ہے کہ فلاں محمدی نام کی لڑکی سے شادی ہوگی، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس سے شادی اس کی نہیں ہوئی۔ اس کے لوگوں نے دوسروں کو بیاہی دی۔ پھر اس سے لوگوں نے پوچھا کہ بھئی کیا ہوا صاحب، شادی اس لڑکی سے تو ہوئی نہیں آپ کی؟ کہا کہ نہیں، ان کے بعد بچوں میں ہو جائے گی، میرے بچوں میں ان کے بچوں میں۔ پھر بعد میں پوچھا تو وہ بھی نہیں ہوا، تو پھر کہا کہ نسل میں جا کے کہیں نہ کہیں شادی ہو جائے گی۔ ایسے غلط غلط دعوے اس نے کیے۔ یہ دعووں کا مقابلہ کر ہی رہے تھے کہ لندن میں ان کا بڑا آفس ہے، وہاں سے ان کو فنڈنگ ہوتی ہے، پیسے وہاں سے ملتے ہیں، اور سب یہ کام کرتے جا رہے ہیں۔ اور اب نئے نئے فتنے شروع ہو رہے ہیں قیامت کے قریب میں کہ فتنے ابل پڑیں گے، ایک فتنے کو دبانے کی کوشش کریں گے اور چار سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ ایسا ہو رہا ہے۔ جو نظر رکھنے والے، حساس نظر رکھنے والے، وہ لوگ جو اس طرف توجہ دینے والے، اس کو محسوس کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ شکیل بن حنیف کا ایک مسئلہ آ گیا اس وقت میں، ویڈیو پہ کبھی کبھی بعض ویڈیوز بھی واٹس ایپ پہ وائرل ہو رہے ہیں کہ وہ اس کا انکار نہیں کرتے، اس کو مہدی، امام مہدی مانتے ہیں، اس کو عیسیٰ علیہ السلام مانتے ہیں، شکیل بن حنیف کو۔ ایسے بہت سے ہیں، اور کیسے ہیں وہ لوگ دیکھنے میں آپ یقین نہیں کریں گے۔ بڑی سی داڑھی، کرتا پیجامہ، گول ٹوپی لگائے ہوئے ہیں، آپ دیکھیں تو سمجھنا کہ بڑے مولانا ہیں، بڑے عالم ہیں۔ جو دشمن ہوتا ہے نا، اسی ڈھنگ میں، اسی روپ میں آتا ہے، وہ آ کر بہکاتا ہے اس کو۔ تو یہ لوگ یہی کوشش کر رہے ہیں کالجوں کے پاس جا کر، اسکولوں میں جا کر، بس اسٹاپوں پہ، اور ایسے لڑکیوں کو، لڑکوں کو جو اسکولوں میں، کالجوں میں پڑھتے ہیں، جا کر بھٹکا رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو شکیل بن حنیف نبی ہے، اس طرح سے اس کو غلط پیغام دے رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ میں خاتم النبیون ہوں، نبیوں کو ختم کرنے والا ہوں، سلسلہ ان کا ختم ہو جائے گا، نبیوں کا آنے کا سلسلہ ختم ہو گیا، رک گیا۔ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، جو کوئی بھی نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا۔ یہ پیغام
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا۔ آخری رسول، آخری پیغمبر سرکار دو عالم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور قیامت تک انہی کی تعلیمات چلیں گی۔ اور یہ سلسلے اس وقت میں تلنگانہ میں زیادہ ہے، آندھرا میں زیادہ ہے، بہار میں ہے یہ، اور اس سے ہٹ کے اور بھی ریاستوں میں ہے، لیکن ان ریاستوں میں زیادہ یہ لوگ کام کر رہے ہیں۔ اور چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ کوئی آدمی آپ کو کسی جگہ لے جا رہا ہے تو آپ اس کو دیکھیے، ٹھوک بجا کر دیکھیے یہ کیا کر رہا ہے، پیسوں کا لالچ دے کر لے جا رہے ہیں۔ ادھر ان سے مقابلہ کرنا ہے ہم کو، اور ادھر عیسائیوں سے مقابلہ کرنا ہے، ادھر یہودیوں سے مقابلہ کرنا ہے۔ طرح طرح کے طریقے سے یہ لوگ نئے نئے طریقے سے اسلام سے دور کرنے کی مسلمانوں کو کوششیں کر رہے ہیں۔ اور بھولے بھالے مسلمان پیسوں کی لالچ میں، مال کی لالچ میں، قرضوں کی لالچ میں اپنے ایمان کو بگاڑتے چلے جا رہے ہیں۔ ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے، یہ عقیدہ ایسا ہے جس پر ایمان لانا مسلمانوں کا ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، آخری پیغمبر ہے، اس کا پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، کوئی عکس بھی نہیں ہوگا ان کا، ظل رسول بھی نہیں، کوئی سایہ بھی نہیں ان کا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان کے سایہ ہے، فلاں ہے، نہ، اللہ کے رسول کی جو تعلیمات ہے بس وہی چلیں گے۔ قرآن جو ہے وہ قیامت تک رہے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے تو اللہ نے وعدہ فرمایا کہ میں اس کی حفاظت کروں گا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ حفاظت کے جو بھی طریقے ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کے حفاظت کے لیے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے سینوں کو چنا ہے۔ ایک آیت میں بھی تبدیلی نہیں کر سکتے، ایک ٹکڑا بھی اس کا نہیں بدل سکتے آیت کا، ایک لفظ میں، ایک حرف میں، ایک نقطے میں قیامت تک فرق نہیں کر سکتے۔ اللہ نے قرآن کریم میں دعویٰ فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اس جیسی چند آیتیں لے کر آؤ، ایک آیت لے کر آؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اللہ کو چھوڑ کر گواہوں کو بھی لا لو، گواہوں کو بھی لا لو تم اس کے لیے۔ پھر اللہ نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم ہرگز ہرگز قیامت تک اس جیسی ایک آیت بھی نہیں لا سکتے۔ اللہ نے اس کا وعدہ فرمایا ہے، قیامت تک اس قرآن پاک کی حفاظت اللہ فرمائیں گے۔ پھر کہاں نبی آئے گا نیا؟ نہیں آئے گا، قیامت تک نہیں آئے گا۔ اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، ان کی تعلیمات ہی چلتی رہیں گی قیامت تک۔ اور جو جس نام سے بھی لوگ آئیں گے، آپ فوراً اس علاقے کے علماء کو بتا دیں کہ بھئی شکیل بن حنیف نام کے اور دوسرے لوگ ہیں، قادیانی ہیں، یہ لوگ جب کبھی بھی آ کر بھٹکانے کی کوشش کریں تو اس علاقے کے علماء کو بتا دے کہ یہ ٹوپی کرتا پائجامہ پہن کر بڑی بڑی داڑیاں رکھ کر آ کر ہم کو بہکا رہے ہیں، یہ بتا دیں۔ اور دوست اور بزرگوں، یہ جو لوگ جو دشمن ہوتا ہے ہر روپ میں آ سکتا ہے، ہر روپ میں آ سکتا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی منافقین تھے، اور اسی طریقے سے انہوں نے اسلام سے دور کرنے کی کوششیں کی، لیکن اسلام پہ مضبوطی سے جمے رہنے والوں نے ان کا ڈٹ کا مقابلہ کیا، اور ایسا مقابلہ کیا ضرورت پڑنے پر لڑتے رہے ان سے، یہاں تک کہ ہر طرح کی تکلیف کو جھیلا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کوئی کمی آئے اس کو برداشت نہیں کیا، جان دینے کی ضرورت پڑی تو جان کو بھی انہوں نے قربان کر دیا۔ جان مانگو تو جان دیں گے، مال مانگو تو مال دیں گے، جان مانگو
تو جان دیں گے، مال مانگو تو مال دیں گے، لیکن ہم سے یہ نہ ہو سکے گا کہ نبی کا جاہ و جلال دیں گے۔ یہ مسلمان کی شان ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر کوئی شخص غلط بات کہتا ہے تو مسلمان اس کو برداشت نہیں کر سکتا، اور یہ چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ ایسی جو آبادیاں ہیں، گھنی آبادیاں جہاں زیادہ لوگ رہتے ہیں، ایسے علاقوں میں لوگ آ کر بہکا رہے ہیں، اور پھر کہیں تو ٹیلرنگ کے نام پہ، کہیں اسکولوں کے نام پہ لوگ بچوں کو بہکا رہے ہیں۔ پہلے یہ چیز ہوتی تھی کہ مشین اسکولوں کے اندر بچوں کو لا کر شریک کراتے تھے، شریک کرا کے والدین خوش کہ ماشاءاللہ اتنا بڑا اسکول، وہاں پہ تو ایڈمیشن ہی نہیں ملتا، ہمارا ایڈمیشن مل گیا، بڑی خوشی کی بات ہے۔ 4 لوگوں میں بات کر رہے ہیں، تذکرہ ہو رہا ہے، خوشی کا اظہار ہو رہا ہے، لیکن انہیں پتہ نہیں وہاں تعلیم کے ساتھ ساتھ مرتد بھی ہوتا جا رہا ہے، دین سے دور بھی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایک صاحب، ان کا وقت بہت اللہ کے راستے میں لگا تھا، چھٹی کا دور تھا، گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، لیٹے لیٹے بچیاں بچے سب بیٹھے ہوئے تھے، تو اس میں سے چند لوگوں سے سوال کیا۔ ایک ان کے والد نے، بیٹا اللہ کتنے ہیں سوال کیا۔ جیسے ہی سوال کیا تو چھوٹی لڑکی نے کہا اللہ ایک ہے، تو بڑی لڑکی نے کہا نہ ابو، اللہ ایک نہیں، اللہ 2 ہے۔ بولے وہ کیسے 2 ہے؟ ایک دم سے وہ اٹھ کے بیٹھ گئے، بھی یہ کیا ہو رہا میرے گھر میں؟ تو پوچھا کہ وہ کیسے 2 ہیں؟ تو اس نے کہا ایک تو اللہ ہے، دوسرے یسوع مسیح ہے۔ یہ کہا، یہ کہنا تھا کہ پیروں تلے زمین کھسکنے لگی ان کی، پریشان ہو گئے۔ میرے گھر میں ارتداد، میرے گھر میں دین سے دوری، میرے گھر میں جو یسوع مسیح کو اللہ مانا جا رہا۔ پریشان ہوئے، رات تمام نیند نہیں آئی، کروٹیں بدلتے رہے۔ صبح میں اسکول چلے گئے، جا کر وہاں پر بڑے غصے سے جا کر کہا کہ تم بھی میرے بچوں کو کیا سکھا رہے ہو، بچوں کی کیا تعلیم دے رہے ہو؟ تو اس وقت میں کہا آپ بیٹھ جائیے، شانت ہو جائیے ذرا سا۔ بٹھانے کے بعد کہا کہ ہم نے آپ کے بچوں کو یہاں ایڈمیشن دلانے کے لیے آپ سے عاجزی نہیں کی، عاجزی تو آپ نے آ کر ہم سے کی، ہمارا احسان مانو کہ ہم نے داخلہ لے لیا۔ یہ الٹا اس نے کہا۔ تو پھر کہا کہ ہم نے تو اسی لیے کھول رکھا ہے، یہ اسکول، مشین اسکول اسی لیے کھول رکھا ہے، ہمارا احسان مانو کہ ہم داخلہ لے لیے، ہم لوگ خوش ہیں کہ ہمارے بچے اچھا پڑھ رہے ہیں۔ لیکن یہ نہیں سوچ رہے کہ ان کا دین بھی جا رہا ہے۔ پڑھانے سے کوئی عالم منع نہیں کرتا، پڑھاؤ، لیکن اپنے رب کے دین کے ساتھ پڑھاؤ، اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھاؤ، اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھاؤ۔ آپ دیکھیے رکھ رکھاؤ کیسا ہوتا جا رہا ہے، رہن سہن کیسا ہوتا جا رہا ہے، کپڑے کتنے شارٹ سے شارٹ ہوتے جا رہے ہیں۔ ماں باپ خوش ہیں کہ فیشن کا زمانہ ہے، چلو فیشن کرو، لیکن یہ نہیں دیکھ رہے ہیں قیامت کے دن کیا جواب دیں گے، مرنے کے بعد کیا جواب دیں گے۔ جب قبر کے گڑھے میں جائیں گے، منکر نکیر حاضر ہو جائیں گے، سوال کریں گے تو کیا سوال کا جواب دیں گے، اس کی فکر نہیں ہے۔ وہاں پر جنت کا اور دوزخ کا معاملہ پیش آ جائے گا تو ہمارے حق میں کیا فیصلہ ہوگا، اس کی کوئی فکر نہیں ہے ہم کو۔ بس دنیا کی راہ میں بہتے چلے جا رہے ہیں، اسٹیٹس اچھا ہو ہمارا، 4 آدمیوں میں ہمارا پوزیشن اچھا ہو، یہ پوزیشن دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ ابھی 2-3 دن پہلے دیکھ لیجئے، ایسا بادشاہ جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ہمارا یہ دکن کا علاقہ مملکت آصفیہ، میر عثمان علی بادشاہ کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ سونے کی چڑیا ہے، سونے کی چڑیا ہے۔ اب اس کا بیٹا وہ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا، 90 سال کی عمر، کیا ساتھ لے گیا، سب کچھ ہے اس کے پاس۔ 4 محلہ پیلس کے اندر لاش رکھی گئی، چند لوگوں نے آنسو بہائے، ختم، دنیا ختم ہو گئی، سارا مال دھرا کا دھرا رہ گیا، ساری چیزیں دھری کی دھری رہ گئی۔ کیا کام آیا اس کے لیے؟ کام اگر آ سکتا ہے تو اس کے اعمال اس کے کام آ سکتے ہیں، اعمال حسنہ ہیں، اچھے اعمال ہیں تو وہ کام آئیں گے، اعمال بد ہیں
تو وہ پھر آخرت میں نقصان دہ ہوں گے، اس کے لیے دوزخ کا فیصلہ کیا جائے گا۔ دوستوں اور بزرگوں، ذرا غور کرو، سوچو کہ ہم کس رخ پر جا رہے ہیں، کس ڈگر پر جا رہے ہیں۔ تعلیم کے نام سے بے راہ روی کی جو زندگی اور دین سے دوری والی جو زندگی ہمیں مل رہی ہے، اس کی ذری بھی ہم کو فکر نہیں ہے۔ خدارا ایسے حالات میں ہم کو چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ شکیل بن حنیف جیسے کافر لوگ، اگر کسی کا نام مسلمان ہے جیسا ہے تو مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ایک مرتبہ آپ نے سنا ہوگا، پرانے لوگوں کو یاد ہوگا، جب عراق کی حکومت کو گرا دیا گیا تھا، صدام حسین کے ساتھ میں ایک شخص تھا طارق عزیز۔ لوگ اس کو مسلمان سمجھ رہے تھے، مسلمان نہیں تھا، یہودی تھا۔ ایسے بہت سے ہیں نام مسلمان جیسے ہوتے ہیں، ماحول میں رکھ لیتے ہیں، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہو۔ کوئی آدمی عربی میں بات کرے تو مسلمان ہونا کوئی ضروری نہیں۔ کافر لوگ تو عربی ہم سے اچھی بولتے ہیں، یہودی لوگ ہم سے اچھی بولتے ہیں عربی۔ آپ عرب میں جا کر دیکھیے، آپ جدہ میں جا کر دیکھیے، اور آپ ریاض میں جا کر دیکھیے، یہودی لوگ، عیسائی لوگ، یہاں کے جو وہ لوگ جو لیبر کا کام کرنے والے ہیں، وہ لوگ اچھی عربی بولتے ہیں۔ ہم کو نہیں آتی ویسی عربی، وہ لوگ بولتے ہیں، تو کیا وہ سب مسلمان ہیں؟ تو ایسے ہی اگر شکیل بن حنیف کے لوگ ہوں، کوئی بھی ہوں ایسے، اگر آ کر یہ کہیں کہ بھئی یہ ان کا سایہ ہے، فلاں ہے، یہ ہے، تو آپ ان کو فوراً اپنے علماء سے رجوع کریں، علماء کے پاس لے کر آئیں، یا خود جا کر آپ ان کو اطلاع کر دیں کہ ہمارے علاقے میں کام ہو رہا ہے۔ ہمارے بچوں کا ایمان بچانا ضروری ہے، اپنا ایمان، اپنی اولاد کا ایمان بچانا ضروری ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے مسلمانوں اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ دوزخ کی آگ سے اپنے کو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ۔ اس لیے ہم کو چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک اعلان اس وقت میں یہ کرنا ہے کہ ہمارے اس ادارے کے دعوت پر ہندوستان کے مشہور عالم دین، دلی میں رہنے والے حضرت مولانا انیس احمد صاحب آزاد بالگرامی، جو مفسر قرآن ہے، تشریف لا رہے ہیں۔ 28 تاریخ کو یہاں پر آئیں گے۔ 28 کے دن عصر کی نماز کے بعد علماء اور حفاظ سے حضرت کا خصوصی خطاب ہوگا، اور پھر 28 تاریخ کے دن عشاء کی نماز کے بعد مسجد مصطفیٰ انٹیار نگر میں حضرت کا خصوصی خطاب ہوگا۔ پھر 29 تاریخ کو اتوار کے دن ہمارے مدرسے کا سالانہ جلسہ ہے، جس میں انشاءاللہ بچوں کا قرآن پاک کی تکمیل بھی ہوگی، جس کی صدارت حضرت مولانا محمد عبد القوی صاحب دامت برکاتہم فرمائیں گے۔ تو اس وقت میں حضرت مولانا انیس احمد صاحب آزاد بالگرامی دامت برکاتہم کا خصوصی اور کلیدی خطاب ہوگا۔ اتوار کے دن صبح 10 بجے سے 2 بجے تک پروگرام ہے انشاءاللہ۔ تو یہ سالانہ جلسے کا پروگرام ہے جو کئی سال کے بعد ہو رہا ہے۔ آپ حضرات اس میں شرکت فرمائیں۔ خواتین کے لیے پردے کا نظم رہے گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ، اور پھر جو آپ ہمارے مہمان آئیں گے اتوار کے دن، ان کے لیے بھی کچھ مہمان خاص لوگوں کی جانب سے طعام کا بھی نظم کیا جا رہا ہے۔ آپ حضرات سے میری گزارش ہے کہ خود بھی اس میں شریک ہوں اور دوسروں کو بھی ترغیب دلائیں۔ 3 پروگرام ہیں، دیکھیے آپ، 28 تاریخ کو ہفتہ ہے، بعد نماز عصر علماء اور حفاظ اور دینی لوگوں کا خصوصی پروگرام ہے۔ پھر عشاء کی نماز کے بعد مسجد مصطفیٰ انٹیار نگر میں حضرت کا عمومی بیان ہے۔ پھر اتوار کے دن ہمارے سالانہ جلسے میں 29 جنوری کو صبح 10 بجے سے 2 بجے تک حضرت کا کلیدی خطاب، یعنی خصوصی خطاب، یہ ارتداد جو پھیل رہا ہے، جو شکیل بن حنیف ہے، قادیانی ہے، فلاں فلاں، یہ جتنے بھی ہیں نا، یہ سب لوگ جو کر رہے ہیں، اس کی روک تھام کیسے ہو اور ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے اس کے لیے، اس عنوان پر حضرت کا خصوصی خطاب ہوگا۔ تمام حضرات سے شرکت و استفادے کی گزارش کی جاتی ہے۔ اگر اس پروگرام کے لیے آپ حضرات اس میں کچھ حصہ لینا چاہیں تو حصہ بھی لے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ
ہم سب کو اپنی بارگاہ میں صرف قبولیت عطا فرمائیں، ہماری کوششوں کو کاوشوں کو اللہ قبول فرمائیں۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت پڑھ لیجیے۔